بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق والے بنائے، اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر دین کی مجلس میں جمع فرمائے۔ اذان تو سارے محلے کے لیے ہوا تھا، اللہ جسے چاہا اسے اللہ اس کے گھر کو بلایا، جسے چاہا اسے اللہ اس کی دین کی مجلس میں جمع فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تھوڑی دیر دین کی مجلس میں بیٹھنا یا کھڑے رہنا یا غور و فکر کرنا اپنے مقام پہ ہوتے ہوئے 80 سال نفل عبادت سے افضل ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے زندگی میں 3 چیزیں نہ ہوتی تو مجھے زندگی جینے کا مزہ نہ ہوتا۔ پہلی چیز، تہجد کی نماز نہ ہوتی تو مجھے زندگی جینے کا مزہ نہ ہوتا۔ دوسری چیز، رمضان المبارک کے گرمی کے روزے نہ ہوتے تو مجھے زندگی جینے کا مزہ نہ ہوتا۔ تیسری چیز، اسی دین کی مجلس نہ ہوتی تو مجھے زندگی جینے کا مزہ نہ ہوتا۔ اللہ ایسی مبارک دین کی مجلس میں گناہوں کو معاف کرتا اور گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا اور اس کی مغفرت کرتا، اور اسی دین کی مجلس میں اللہ کے سکینہ نازل ہوتی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ اللہ ہم سب کو جو ہے بار بار اسی دین کی مجلس میں بٹھائے، بار بار اسی دین کی مجلس میں بیٹھ کر ایمان اور یقین کو تازہ کرنے والا بنائے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا۔ جس کی زندگی میں دین نہ ہوگا وہ دونوں جہاں میں کیا؟ ناکام ہوگا۔ ہاں، دین زندگی میں آتا ہے محنت سے۔ 1,25,000 انبیاء علیہ السلام آئے اسی دین کی محنت کو لے کر۔ جو وقت کے نبی کو مانتا وہ کیا ہوتا؟ کامیاب ہوتا۔ جو وقت کے نبی کو نہ مانتا، اللہ کے حکم کا انکار کرتا تو وہ کیا ہوتا؟ ناکام ہوتا۔ کوئی نبی ان کے خاندان کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے، کوئی ان کی چند لوگوں کے لیے، ہاں ان چیزوں کے لیے جو ہے، ہاں کیا، کوئی خاندان کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے نبی بن کر آ کر جو ہے ایسی محنت کرتے، مخلوق سے ہونے کے یقین کو نکالتے، خالص اللہ کے ہونے کے یقین کی دعوت دیتے، تبلیغ کا کام کرتے، گمراہ ہوئے بندوں کو جو ہے اللہ کی طرف لوٹاتے، اللہ کی یاد دلاتے۔ بعد میں میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی محنت کو لے کر دنیا میں نبی بن گئے۔ اللہ کے نبی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت بڑے بڑے قربانیاں اٹھائے۔ مکے والوں نے جو ہے بہت بڑے پریشانیاں دی، ابو جہل تو بہت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت تکلیفیں دیا گیا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے حکم ہے، اللہ کے نبی آپ جو ہے مدینہ طرف ہجرت کرو، ہجرت کا یہ حکم ہو۔ تو مدینے والے جو ہے ملک شام سے جو ہے ان کا سفر ہوا، تو مدینے والے جو ہے وہ ادھر کے نہیں تھے، تو کیا ہوا، یہودوں کو معلوم تھا ایک نبی آنے والا ہے، وہ آ چکے ہیں، وہ مدینے آ رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کو بھی معلوم ہو گیا، صحابہ جب ایمان لینے سے پہلے جو ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان کی اتباع کر کر ادھر ہی رہ جائیں۔ تو صحابہ جب قوم جو لوگ جاتے تھے تو یہ ان کی بستی میں جو ہے ایک جو ہے طوفان آ گیا، تو وہ بستی چھوڑنا پڑا۔ آتے آتے جو ہے مدینے میں رک گئے۔ مدینہ ایک چھوٹا گاؤں تھا، تو وہ ادھر رک کر کیا کرے، ان کا جو سامان رہتا تھا وہ بیچتے تھے، خریدتے تھے، ایسا کر کر جو ہے رک گئے۔ تو یہودوں کی بات ان کے کانوں میں پڑی، تو مدینے والے جو ہے ادھر رک گئے مدینے میں۔
ہاں وہ چھوٹی بستی تھی، تو ادھر انہوں رک گئے. تو نبی کو جو ہے خط لکھے مکے کو، اے اللہ کے نبی، ہم نے سنا ہے آپ آخری نبی ہیں، آپ مدینے آنا چاہ رہے ہیں، ہم نے ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے، آپ آئیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے بعد اللہ کے نبی پڑھے. تو اللہ کے نبی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لینے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے جو ہے مشورہ کرے. اے چاچا، مجھے مدینے والے دعوت دے رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، آپ سے اجازت لے رہا ہوں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اللہ کے نبی کو بولے، نہیں میں جا کر دیکھ کے آتا ہوں آپ کی دعوت میں کتنا جو ہے مضبوطی ہے، آپ کو جو دعوت دے رہے ہیں وہ کتنا جو ہے مضبوطی ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کر جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مدینے بھیجا. جو اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے جو ہے انتظار کر رہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے کہنے لگے، تم کس کا انتظار کر رہے؟ وہ تو جاہل ہے، نعوذ باللہ، وہ گمراہی پہ لے کے آتا ہے، ان کے خود خاندان والے چچا ہی ایسا بول دیے. تو پھر جو ہے ان کو معلوم ہو گیا، تو پھر انہوں خط لکھے، ہاں آپ کے چاچا آ کر ایسا بتانے لگے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت رو پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کو جو ہے چھوڑ کر جو ہے ہجرت کرنا پڑا. سگے چاچا ہی جو ہے دھوکہ دے دی. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرے. حبشہ والوں نے بھی بہت تکلیفیں دیا گیا، ستایا نہیں گیا. بعد میں جو ہے طائف سفر کی، پھر طائف میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مارا گیا، ستایا گیا، بہت تکلیفیں دیا. چھوٹے بچوں کو ان کے پیچھے لگا کر جو ہے ان کو جو ہے تکلیف دیا جاتا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کا حکم ہوا آپ مدینے طرف جاؤ. تو مدینے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ادھر دین کا مرکز بنا. ادھر سے جو ہے بہت جو ہے ادھر جو ہے جماعتیں نکلے، ادھر سے جو ہے ساری دنیا میں دین پھیلا، دین کا بڑا مرکز بنا. تو اس کی ہی نقل و حرکت کرتے ہوئے ہماری جماعت بھی آپ کے محلے میں آئی. ہماری تعلیم 3:30 بجے سے تھوڑا ساتھ دے تو بہت بڑا ہمارا فائدہ ہوتا. دین زندگی میں آتا ہے محنت اور قربانی سے. آپ لوگ قربانی دی تو ہمارے آنے والی نسل میں جو ہے دین زندہ رہتا. ٹھیک ہے بھی سارے ساتھی ساتھ دیں انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.